السلام علیکم. میرا نام آصف رضا ہے اور میں آرسا اسٹڈی کنسلٹنسی لاہور ماڈل ٹاؤن سے. سب سے پہلے بہت ساری تعریفیں اللہ پاک کی، دین بہت سارے درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، دین بہت ساری تعریفیں نیک لوگوں کے لیے ماشاء اللہ، جن کے علم سے ہم بہت استفادہ حاصل کرتے ہیں. ناؤ ٹوڈے آئی ہیو اے گیسٹ. دا اسٹوڈنٹ نیم از دانیال احمد فرام منڈی بہاولدین. اللہ کا شکر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے دا سکسیس سٹوریز میں ہر روز، ہر آلٹرنیٹیو ڈے ایک پازیٹیو اسٹوڈنٹ ایڈ ہو رہا ہے اور ویڈیوز بن رہی ہیں. اور دانیال بھی انہیں سیریز کا ایک اسٹوڈنٹ ہے ہمارے پاس. ماشاء اللہ دانیال، آپ کو بہت بہت مبارک ہو یار. دانیال منڈی بہاولدین سے ہیں، ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ ہیں. ایک بار پہلے کسی کنسلٹنٹ سے کیس ریفیوز بھی کرواتے ہوئے تھے، پھر ہمارے پاس آئے 3-4 ماہ پہلے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ریفیوزل کیس آج سکسیسفل سٹوری بن گیا. تو بتائیے کچھ اپنے بارے میں، ساری پروفائل، سٹی کیسے فائنڈ آؤٹ کیا ہمیں، پھر کیا سفر رہا. میں سر منڈی بہاولدین سے ہوں. اوکے، منڈی سٹی سے ہیں؟ نہیں، منڈی بہاولدین کی تحصیل ہے ملکوات، اس میں ہمارا گاؤں ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. تو میں نے سر میٹرک کیا 2010 میں، اس کے بعد پھر آئی سی ایس کیا 2012 میں، پھر 2016 میں میں نے بی بی اے آنرس کیا سرگودا یونیورسٹی سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے اب آگے اپلائی کیا. آپ نے جب ہنگری میں اپلائی کیا، یہ فرسٹ ٹائم اپلائی کیا تھا؟ نو سر، میں اس سے پہلے فیبری انٹیک میں نے کسی اور کنسلٹنٹ سے وہ فرسٹ ٹائم اپلائی کیا تھا. وہ فرسٹ ٹائم اپلائی کیا تھا. وہ کیوں ریفیوز ہوا تھا کیس؟ وہ سر فائنینشیلز کا ایشو تھا. کیا فائنینشیل میٹرز کو انہوں نے ٹھیک طرح سے ریپرزینٹ نہیں کیا تھا. ہم نے کوئی فائنینشیل چینج کیے؟ نہیں، سیم ہی رکھی. اس کو آپ نے اس طرح سے پریزنٹ کیا کہ وہ ویزا آفیسر اس سے سیٹسفائیڈ ہو گیا. اس وقت پرائیویٹ یونیورسٹی پہ تھے آپ؟ اس ٹائم وہ کے جے یونیورسٹی سی. اور اب ہم اسٹیٹ یونیورسٹی پہ تھے. پروگرام ابھی بھی ماسٹر، تب بھی ماسٹر. پروفائل آپ کی ساری ویسی تھی، سیم ٹو سیم. امبیسی سے آپ ہو کے آ چکے تھے، تو آپ نے خود کیوں نہیں کیا سارا کام؟ ہمیں کیوں چوز کیا؟ بس سر جی، آپ پہ ایک یقین تھا. اور کیا اس ٹائم ہمارے بارے میں پتا تھا آپ کو؟ اس ٹائم پتا تھا، لیکن میں اس ٹائم ادھر سے اپلائی کر چکا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر بعد میں ایک میرے دوست نے اپلائی کیا ہوا تھا آپ کی طرف سے، فیصل. ہاں، فیصل تیمور. یس بالکل. تو اس نے جب میرا ویزا ریفیوز ہوا تو اس نے مجھے کہا، آپ کو ریکمینڈ کیا کہ آپ جائیں. میں پہلے بھی فالو کر رہا تھا لائیو سیشن. پہلی بار ریفیوزل ہو گیا، نقصان بھی ہوا. جی سر. تو بندہ ڈسارٹ ہو جاتا ہے. ہو گیا تھا میں. نقصان تو چلو خیر برداشت کرنا کر لیتا ہے. دوبارہ پھر کیسے؟ پھر بلائنڈ ٹرسٹ کیسے؟ پھر اپلیکیشن، پھر انٹرویوز، پھر ایمبیسی، پھر ڈاکیومنٹیشن. میں سر ایک دفعہ بالکل میں نے کہا اب نہیں کرنا، میں نے اپلائی نہیں کرنا، کرنا ہی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ڈن. تو میں جاب کر رہا تھا ایک، تو میں نے کہا چلو اس کے ساتھ ہی کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں کرنا. تو پھر وہ فیصل سے میری بات ہوئی، اس نے کہا یار نہیں، تم ایک دفعہ سر آصف کے پاس جاؤ، انشاءاللہ تمہارا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میں وہی بات پھر میرے مائنڈ میں بیٹھی. میں نے کہا آپ سے پھر رابطہ ہوا، آپ نے کہا مس نبیلہ سے. ہاں ڈیفینیٹلی میرے ساتھ ہینڈلنگ نہیں ہوتی مجھ سے. اس کے بعد آپ سے پھر رابطہ ہوا، آپ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہوئی. کیا آپ کی اس سکسیس میں، ریفیوزل سے سکسیس تک کی سٹوری میں آرسا نے بھی کوئی کنٹریبیوٹ کیا دوبارہ آپ کے لیے کام؟ ڈیفینیٹلی سر جی، کنٹریبیوٹ تو ہوا ہے نا، تو یہ آؤٹ پٹ آیا ہے. تو کہاں پہ آپ کو لگا تھا کہ اب واقعی آرسا کچھ چینجز لا رہا ہے میرے کام میں، محنت کر رہا ہے؟ کیا لگا آپ کو؟ جی سر، وہ فائلز کی ڈاکومنٹیشن، کچھ ڈاکومنٹس جو ایڈ اپ کیے آپ نے، تو وہ فائنینشیل میٹر کے بارے میں وہ جو کچھ ڈاکومنٹس تھے ان میں موڈیفیکیشن کی، کچھ سرٹیفکیٹ. جب ایمبیسی انٹرویو دیا جی سر، تو کیا لگا کہ اب کیا ہونا ہے؟ اور اس ویزا آفیسر نے، ریسپیکٹڈ ویزا آفیسر نے سب سے پہلا کوسچن کیا کیا؟ سر سب سے پہلا کوسچن ہی اس نے ریفیوزل کا کیا کہ آپ کی ریفیوزل کی ریزن کیا تھی. ٹھیک ہے. پھر میں نے پھر اس کو بتایا کہ یہ ریزن تھی، اور یہ میں نے یہ اس میں یہ چینجنگ کی ہے، یہ ہم نے اب پھر اپلائی کیا ہے. آپ نے اس کو بتایا یہ سب کچھ؟ جی سر، میں نے بتایا اس کو.
یہ گائیڈ لائن آپ کو کہاں سے ملی تھی؟ یہ آرسا ٹیم سے ملی تھی. اور وہ جو انٹرویو کی ٹریننگ وہ بھی آرسا ٹیم نے مجھے کروائی تھی. اور جو ڈاکومنٹیشن میں موڈیفکیشن کی گئی اس کو صحیح پریزنٹ کرنے میں اس میں مشکل آئی پھر آپ کو؟ اتنی مشکل تو نہیں تھی. آپ کے ساتھ کنسلٹ کیا, آپ نے کہا اس طرح بن جائے گی, اس طرح بنانے ہیں, اس طرح, مطلب ہے کہ ہر موقع پر آرسا ٹیم نے ہیلپ کی. کتنے وزٹس کیے لاہور آنے کے؟ لاہور آنے کے میں نے سر 2 وزٹ کیے تھے, اب تیسرا میرا وزٹ. پہلی دفعہ جب میں آیا تھا آپ سے جب آپ پہلی بار مجھے ملے تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا آپ دانیال صاحب ہیں, جبکہ کیس رجسٹرڈ تھا. اور دوسری دفعہ میں آیا تھا فائل لینے کے لیے. جی سر, ٹھیک ہے جی. اور تیسری دفعہ میں آیا. تو یہ سارے فائنینشیل میٹرز, یہ ساری محنت, یہ ساری اسٹرگل آج اپنی منزل پہ پہنچ کے خوش ہیں. فیصل تیمور کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا بندہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا بندہ ہے. جی اس نے رائٹ گائیڈ لائن دی تھی, اس کو بتایا آپ نے؟ جی سر, بالکل بتایا اسے. خوش ہے؟ جی خوش ہے. ان کے بھائی خوش ہیں؟ ہاں خوش ہیں, ان کو بھی بتایا, ان سے ملا. ہے فیصل تیمور کے ایک اور دوست بھی ہمارے پاس, اسجد. اچھا ہاں, وہ بتا رہا تھا ان کو بھی ویزا مل گیا. ٹھیک. اچھا, اب ویکسینیشن کروا لی آپ نے؟ جی سر کروا. بس فلائی کرنے کو دل کر رہا ہے؟ بالکل. ہیں جی بالکل. شاپنگ کریں گے اب آپ؟ جی سر. تو آپ میرڈ ہیں یا سنگل؟ سنگل. اب کیا ارادہ ہے آگے؟ سر جی اب آگے جا کر وہاں پر کنٹینیو کروں گا اسٹڈی, ماسٹرز کریں گے. ٹھیک ہو گیا. پیرنٹس کی کیا رائے ہے اس وقت؟ اس وقت کیا رائے تھی جب آپ نے کیس دوبارہ شروع کیا؟ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. سادے بندے ہیں؟ نہیں, میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے, میری والدہ ہی ہے, تو وہ میں نے کرنا ہوتا ہے, ان کو جو کہتا ہوں وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ کر لو. مائیں تو ہوتی ہیں ایسے ہی. ٹھیک ہے, I'm really sorry and we pray for his father. اللہ پاک ان کے فادر کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے, کیونکہ زیادہ تر کیس کی کراسپونڈنس مس نبیلہ کے پاس اور ان کی اسسٹنٹس کے پاس ہوتی ہیں جتنی بھی ہیں. تو میرے پاس انفارمیشن صرف یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس کیس کی 100% رپورٹ چاہیے. ایسا ہی ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے. ہمارا ڈپارٹمنٹ سسٹم کیسا لگا آپ کو؟ کیسا؟ اچھا سر. آپ نے لاسٹ ٹائم ایسی کنسلٹنسی دیکھی نہیں؟ نو سر, بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے, رائٹ. کافی ویٹ کرنا پڑتا تھا, کوئی ایشو ہوتا؟ نہیں بالکل. کالز بھی نہیں ہم اٹینڈ کرتے. بالکل. کالز کبھی کسی ٹائم نہ بھی کریں تو اسی ٹائم میسج پہ رپلائی آتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر بعد آپ سے رابطہ کر لیں, پھر وہ رابطہ بعد میں کر لیا. آپ واقعی اس بات کو دل سے ایڈمٹ کرتے ہو کہ واقعی ہم کراسپونڈنس میں سب سے زیادہ اچھے ہیں, لوگوں سے بنسبت سب سے نہیں دوسروں سے زیادہ اچھے ہیں؟ بالکل سر جی. یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے اب سامنے منہ پر بیٹھا ہوں تو آپ کی کوئی وہ خوش آمد والی بات, وہ بالکل نہیں. کیا کرنا چاہیے وہ بالکل بھی نہیں ہے. لیکن آرسا ٹیم جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا کام کرتی ہے, بہت ہی کوآپریٹ کرتی ہے. کیا ہمیں اپنی سروسز بڑھا دینی چاہیے؟ میں کہتا ہوں اسی پہ اگر مینٹین یہی رکھی جائے تو یہی بہت ہے. یہی بہت ہے. یعنی کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ 700 یورو مینٹین رکھیں, مگر آپ کو پتہ ہے نا ہماری سروسز ریٹرنیبل بھی ہوتی ہیں. ان کیس آف ریجیکشن وی ول ریٹرن دا ہول اماؤنٹ. تو اگر اتنی تعریف کر رہے ہو تو یار ہمیں اپ گریڈ کرنا چاہیے. ہم چھوٹے سے آفس سے ایک پوری بلڈنگ آ گئی ہے, 3-4 لوگوں سے 11-12 لوگوں کا اسٹاف ہو گیا, تو آپ کو نہیں لگتا ہمیں کوئی 800-900 یا 1000 یورو؟ چلو بعد میں آنے والوں سے کر لیں. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. مطلب آپ اگری ہیں, آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں 1000 یورو دیں یا 800 یورو؟ سر جب بندے کا کام ہو جاتا تو پھر وہ 1000 بھی زیادہ نہیں لگتا. ٹھیک ہے, ڈن. ویل آئی ایم ویری ہیپی. دانیال آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وزٹ کیا. آج ہمارے ساتھ آپ کی لاسٹ سٹنگ ہے. آپ کو وہاں کسی طریقے کی اسسٹنس کی ضرورت ہو, یو کین جسٹ کال اس. انشاءاللہ اپنے پری ڈپارچر کی ساری تیاری رکھیے اور فلائی کیجیے, پہنچیے. بہت اچھی یونیورسٹی ہے, بہت ہی کمال سٹی ہے, اور پھر شینجن زون تو اوپن ہے ہی ہے. اللہ آپ کے اگلے سارے سفر پہ آسانی فرمائے. اگر آپ کو دانیال سے کوئی بھی انفارمیشن لینی ہو اور پلس آرسا سے اپنی پروفائل ڈسکس کرنی ہو تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو اللہ پاک, مائی آرسا ٹیم, دانیال's family and especially Danial. Allah bless us. جزاک اللہ.